اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صلاة پڑھیں محمد و آل محمد پر سورہ مبارکہ انفطار اور اس کی 3 آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ ان 3 آیتوں میں خداوند کریم انسان کو مخاطب کر رہا ہے، یعنی انسان کو بما ہوا انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی قوم قبیلے سے اس کا تعلق ہو، انسان کو خداوند کریم مخاطب کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، گویا ایک سوالیہ انداز میں پروردگار عالم انسان سے پوچھ رہا ہے کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ رب کریم، یہاں پر 2 صفات استعمال کی پروردگار نے، یہ نہیں کہا کہ کس چیز نے تجھے تیرے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، یا کس چیز نے تیرے معبود کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہاں پر جو صفات پروردگار عالم نے اپنے لیے استعمال کی، ایک رب اور ایک کریم، ربک الکریم، تیرے کریم پروردگار نے۔ گویا یہ آیت یہ بتلانا چاہ رہی ہے کہ جو تیرا پروردگار ہے وہ تجھے نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے، یعنی تو یہ پروان چڑھا رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اور کریم ہے، انتہائی کریم ہے۔ کریم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو تجھ سے کچھ حاجت نہیں رکھتا ہے، بغیر حاجت کے تجھے دیے پہ دیے جا رہا ہے، صبح و شام تجھے نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے، تیری پرورش کر رہا ہے، تجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد والدین جیسی نعمت دی، اس والدہ نے تجھے پروان چڑھا کر بڑا کیا، اور جب تیرے بازوؤں میں طاقت آ گئی تو پھر اس کے بعد تو فرعون بن گیا، اور تو نے یہ سمجھا کہ سب کچھ تیرے زور بازو پر ہے، جبکہ بچپنے سے لے کر، بلکہ شکم مادر سے لے کر اور اب تک جو کچھ بھی ہے، یعنی میں جو کچھ بھی ہوں وہ سب خداوند کریم کا ہوں۔ میری ذات سے لے کر اور جتنی نعمتیں خداوند کریم نے مجھے دی ہیں، یہ میری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، میں خود اپنا مالک نہیں ہوں۔ میری ذات، میرا جسم، میرا بدن، میرے بدن کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ، ایک ایک نس، ایک ایک بال، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ انا للہ، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ تو پروردگار عالم اس آیت میں انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کس چیز نے تجھے اس پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جو تیرا پروردگار ہے۔ یعنی ایک مرتبہ انسان منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ مثال کے طور پر آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا،
آپ نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ روٹ ہو جاتا ہوں، آپ سے اچھی طریقے سے پیش نہیں آتا۔ لیکن اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ سے پیش آئے، ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرے، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، لیکن بدلے میں جو دوسرا شخص ہے وہ اس کو وہ ویلیو نہ دے یا قدر نہ کرے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یعنی تم کتنے پست ہو کہ جو تمہارا دوست ہے یا تمہارا ساتھی ہے اس نے کبھی تمہارے بارے میں برا نہیں سوچا اور تم اس کے بارے میں اتنا برا سوچتے ہو۔ یعنی یہ دو رفیقوں کی بات ہو رہی ہے، دو دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر دو دوست جن میں سے ایک دوست ہمیشہ دوسرے دوست کے لیے اچھا سوچے، اچھا کرے ہمیشہ، اور دوسرا دوست اس کے مقابل میں اس کے صلہ نہ دے، نعمت کا صلہ نہ دے، اس اچھائی کا جواب اچھائی سے نہ دے، تو کہا جاتا ہے کہ تم کتنے برے دوست ہو کہ تمہارا دوست تمہارے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ تو گویا خداوند کریم کہتا ہے کہ میں نے کب تیرے ساتھ کوئی برائی کی، یعنی تیری پیدائش سے لے کر اور اب تک کوئی ایک موقع بتلا دے کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی برا کیا ہو، اس کے باوجود تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال لیا؟ پروردگار کون ہے؟ الذی خلقک فسواک لک، وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے تجھے خلق کیا، نہ صرف یہ کہ خلق کیا بلکہ تیری نوک پلک بالکل درست کی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ہماری خلقت ہے جو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، آنکھیں بالکل اسی انداز میں جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر رکھی، ناک جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر رکھی، پیشانی جتنی خالی ہونی چاہیے تھی اتنی خالی رکھی، بدن پر جتنے بال ہونے چاہیے تو اتنے رکھے، ہاتھ بہت زیادہ لمبے نہیں کر دیے کہ مثال کے طور پر زمین پر رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پیر بہت زیادہ چھوٹے نہیں کر دیے۔ یعنی ہماری جو خلقت ہے بالکل برابر ہے، جو چیز جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی ہمارے بدن میں وہ چیز بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ الذی خلقک، خلق کیا، لیکن فقط خلق نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ صحیح ہے، ایک مرتبہ انسان وہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر مذاق میں بھی کہا جاتا ہے جس شخص کو کھانا نہ بنانا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا بنا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا نام رکھتے ہیں، یعنی کھانا پہلے بن جاتا ہے پھر نام رکھتے ہیں کہ کیا بنا ہے، قورمہ بنایا ہے یا سالن بنایا ہے یا نہاری بنائی ہے، جو بھی ہے بہرحال۔ تو جس کو کھانا پکانا نہیں آتا اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو یہ بندہ جو ہے وہ کھانا بنانے کے بعد نام رکھتا ہے، اور کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں پہلے کہ میں آج نہاری بنا رہا ہوں یا جو بھی مثال کے طور پر قورمہ بریانی جو بھی۔ تو پروردگار عالم نے ایسے نہیں، بس ایسے بنا دیا اور پھر بنانے کے بعد مثال کے طور پر نام رکھ دیا، نہیں، خلقک فسواک لک، تجھے خلق کیا، تیری نوک پلک بالکل برابر سے رکھی، فعدلک، اور تجھے بالکل برابر سے خلق کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور خدا نے جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا۔ خداوند کریم نے جس صورت میں چاہا، تیرا رنگ گندمی رکھا، کسی کا رنگ گورا رکھا، کسی کا رنگ سیاہ رکھا، جس صورت میں پروردگار عالم نے چاہا تجھے بنا دیا۔ تو ایک طرف توحید ربوبی ہے، توحید پروردگار عالم کی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ تربیت یا ربوبیت، اس ربوبیت کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، اور پھر پروردگار عالم سوال کر رہا ہے کہ ایسے، یعنی گویا سوال یہ کر رہا ہے کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جس نے اس طریقے سے تیری پرورش کی ہو، اس طریقے سے تجھے پروان چڑھایا ہو؟ پھر کس چیز نے تجھے تیرے پروردگار سے غافل کر دیا؟ پھر کس چیز نے تجھے تیرے پروردگار سے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ والی جو آیت ہے ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اسی آیت کو پڑھتے ہوئے مولا کائنات نے خطبہ دیا نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 223۔ مولا کائنات نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ادحض مسئول حجتا واقطع مغتر معذرتا۔ یہ جس انسان کا تذکرہ کر رہا ہے پروردگار عالم، یہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کمزور دلیل پیش کرنے والا ہے، یعنی جو اس سے پوچھا جا رہا ہے مسئول ہے، خداوند کریم اس سے سوال کر رہا ہے، جو سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کو سائل کہتے ہیں، جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کو مسئول کہتے ہیں۔ کہ یہ جو مسئول واقع ہو رہا ہے انسان، اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی دلیل بہت ہی زیادہ پست ہے، یعنی کہا جاتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا،
یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی سہارا نہ ہو، انسان بلا وجہ کی جو ہے وہ دلیل تراشی کرے، دلیل نہ ہو، اسے بولتے ہیں دلیل تراشنا، خواہ مخواہ کی ایک دلیل کو بیان کرے۔ تو پروردگار عالم جب محشر میں انسانوں سے دلیل مانگے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ انسان اس قدر بدبخت ہے کہ وہاں پر بھی دلیلیں پیش کرے گا۔ یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب سب کچھ دیکھ چکا ہے، برزخ دیکھ چکا ہے، محشر دیکھ چکا ہے، دوبارہ اٹھنا دیکھ چکا ہے، اس کے باوجود وہاں پر بھی دلیلیں پیش کرے گا۔ دلیلیں کیسے ہوں گی؟ بلا وجہ کی، اسے ہم بونگیاں کہتے ہیں، بونگیاں مارے گا وہاں پر بھی۔ فرمائے کہ ادحض مسئول حجتاً، یہ جو انسان جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی دلیلیں سب سے زیادہ پست ہیں۔ وَأَقْطَعُ مُغْتَرٍ مَعْذِرَةً، اور اس کی جو عذر خواہی ہے، اس کی عذر خواہی سب سے زیادہ دم بریدہ ہے۔ یعنی آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہے، آپ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور فوراً سے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کام کیوں کیا، تو کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے وہ زبان پہ لاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے، حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ دلیل نہیں ہوتی۔ ایک بچہ مثال کے طور پر پینٹنگ بنا رہا ہے دیوار پہ، ایک دم سے آپ آ گئے، کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ وہ جان بوجھ کے بنا رہا ہے، وہ پینٹنگ جان بوجھ کے بنا رہا ہے، لیکن ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے غلطی، حالانکہ عذر نہیں ہے لیکن وہ عذر پیش کر رہا ہے۔ کہا یہی حال انسان کا ہوگا، جب پروردگار عالم اس سے پوچھے گا تو وہ بھی عذر تراشی کرے گا، معذرت کرے گا، لیکن اس کی معذرت کیسی ہوگی؟ دم بریدہ، بالکل، یعنی حقیقتاً معذرت نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں ہوگا اس کے اندر، لیکن بہرحال عذر کے طور پر باتیں پیش کرے گا، ہٹ درمی دکھائے گا، ہٹ درمی کہہ لیں اس کو، یا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، یا خداوند کریم کی بارگاہ میں بہرحال کچھ نہ کچھ پیش کرے گا، جیسے بچے ہوتے ہیں۔ قابل قبول بات نہیں ہوگی۔ جی قابل قبول بات، ہاں، قابل قبول، یعنی وہ اس کا عذر قابل حجت نہیں ہوگی، وہ قابل قبول عذر نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ مولانا صاحب آپ خطبہ نمبر کیا بتایا؟ 230 223۔ تو خداوند کریم کے مقابلے میں انسان کیا کرے گا؟ دلیل تراشی کرے گا، اور ایسی حجت پیش کرے گا، ایسی دلیل پیش کرے گا جو دلیل سب سے زیادہ پست، سب سے زیادہ کمزور، یعنی جیسے دلیل کہے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ پیش کرے گا۔ وَلَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ، یہ انسان کیا ہے؟ اس قدر جہالت میں گرا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے، اور افتخار کرتے ہوئے اپنی جہالت کی وجہ سے ایک طریقے سے اپنے گناہوں پر افتخار کرتا ہے۔ کس وجہ سے افتخار کرتا ہے؟ کیونکہ جہالت کی وجہ سے، یعنی ایک تو گناہ انجام دیتا ہے وہ الگ، گناہ انجام دینے کے بعد نادم بھی نہیں ہوتا، پشیمان بھی نہیں ہوتا، پشیمان نہ صرف یہ کہ پشیمان نہیں ہوتا بلکہ اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لقد ابرح جہالۃ بنفسہ۔ پھر فرمائیں کہ یا ایھا الانسان ما جرأک علی ذنبک، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے گناہ پر جرأت دی؟ یعنی کوئی تو چیز ہونی چاہیے نا۔ یہاں پر ویڈیو لگی ہوئی، کیمرہ لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر نیچے بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر کیمرے ہٹا بھی دیے جائے تو بہرحال ہمارا آپس میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، یہاں پر ہم کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نہیں، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اس ماحول میں اگر کوئی شخص غیر اخلاقی حرکت کرے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، نیچے بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی شخص غیر اخلاقی حرکت کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کتنا پست انسان ہے، کہ اس کو لوگوں کا بھی پاس نہیں ہے، اس کو کیمرے کا بھی پاس نہیں ہے۔ تو وہ پروردگار عالم جو ہر لحظہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے موجود ہوں، گویا میں نے پروردگار عالم کو اس کیمرے سے بھی نعوذ باللہ پستر اور حقیرتر سمجھا کہ اس کیمرہ جب لگا ہوتا ہے تب تو میں کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرتا، لیکن جب کیمرہ ہٹ جاتا ہے، پروردگار عالم کا جو کیمرہ ہے
جو نہ صرف یہ کہ میری ظاہری حرکات کو دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور، میرے دل کے حال کو جانتا ہے، میری نیت کو جانتا ہے۔ تو وہ جو اتنا پاورفل خداوند کریم ہے، اس خداوند کریم کے مقابل میں کیا چیز مجھے جرأت دیتی ہے کہ میں اس کی معصیت کروں؟ یا ایھا الانسان ما جراک علی ذنبک وما غرک بربک، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں غرور میں یعنی دھوکے میں ڈال دیا؟ وما انسک بہلکت نفسک، کس چیز نے تجھے تیرے نفس کی ہلاکت میں انس اور الفت عطا کی؟ یعنی ایک طرف سے جب تو گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ آپ کا اور میرا سرمایہ کیا ہے؟ یہ ہمارا نفس، ہماری جانیں۔ خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو تمہارے نفس ہیں، انفسکم مرہونۃ باعمالکم، یہ جو تمہارے نفس ہیں یہ گروی رکھے ہوئے ہیں، کس چیز کے عوض؟ باعمالکم، تمہارے اعمال کے عوض۔ تم یہاں سے کچھ عمل بھیجو گے تو یہ جو نفس ہیں تمہارے چھوڑے جائیں گے۔ گروی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کسی سے قرض چاہیے ہوتا ہے تو آپ کوئی چیز گروی رکھواتے ہیں، گولڈ وغیرہ یا کوئی بھی چیز، وہ چیز آپ کو اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک آپ قرض واپس نہ کر دیں، اس کو بولتے ہیں گروی چیز۔ تو ہمارے سب کے جو نفس ہیں، جو جانیں ہیں، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے؟ گروی ہیں۔ یہ اس وقت تک نہیں چھوٹیں گی جب تک یہاں سے ہم اعمال نہیں بھیجیں گے۔ تو ہم سب کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ یہی ہمارا نفس اور ہماری جان ہے۔ یہ لمحات جو گزار رہے ہیں ہم، جو یہ سانسیں ہماری آ جا رہی ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، جو آنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ کل کا دن ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کل کا دن چھوڑیں، کل اگلا لمحہ کس کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم سب ایسے جی رہے ہیں جیسے ایگریمنٹ لکھوا کے آئے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ اور یہ بھی خداوند کریم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہماری موت کے وقت کو ہم پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر وہ ظاہر کر دیتا تو بقول روایت کے کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی، یعنی خوف اس قدر طاری ہوتا مرنے کا، جو خوف ہے کہ ماں اپنے بچے کو، وہ ماں کے جو جس کی ساری زندگی یعنی ساری پوری کائنات اس کا بچہ ہے، وہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی اگر خداوند کریم موت کے وقت کو ظاہر کر دیتا۔ تو یہ لطف و کرم ہے، پروردگار نے کہا کہ اسی طریقے سے زندگی کا کاروبار چلے گا۔ یعنی لوگ جب زندگی حرکت میں آئی، کیسے آئی؟ امید پر سب جی رہے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر دکاندار سے کہ یہ چیز دے دو، کل پیسے دے دیں گے، کل کے وہ کہے کہ کل کس نے دیکھی ہے؟ دیکھی کسی نے بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال معاملات تو چل رہے ہیں۔ تو یہ جو زندگی کا کاروبار ہے یہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ خداوند کریم نے موت کے وقت کو چھپا کر رکھا ہے۔ لیکن چھپا کر رکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے، بہرحال موت تو آنی ہے۔ تو ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ ہماری یہی جان ہے، ہماری یہی سانسیں ہیں جو چل رہی ہیں ابھی۔ ہم وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ جو نفع میں نقصان نہیں بلکہ خود اپنے سرمایہ میں نقصان اٹھاتا ہے۔ جب ایک انسان کاروبار کرتا ہے تو سرمایہ لگاتا ہے، صحیح ہے؟ آپ نے کاروبار شروع کیا، مثلا 10 لاکھ روپے لگائے، 20 لاکھ روپے لگائے کسی بھی کاروبار میں، اور آپ نے کہا کہ امید ہے کہ صحیح ہے اس کاروبار سے ہر مہینے 20,000 روپے، 40,000 روپے، لاکھ روپے آپ کو پروفٹ ملے گا۔ لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے یہ کہ کسی مہینے پروفٹ نہیں ہوتا آپ کو، لیکن جو 20 لاکھ اور 30 لاکھ آپ نے لگائے وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ مثلا سامان خریدا ہے یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، کل کو اگر آپ اس کو بیچیں گے تو آپ کو 20 لاکھ آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف انسان کو پروفٹ نہیں ملتا ہے بلکہ وہ جو اس کا سرمایہ ہے اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال کئی دفعہ میں دے چکا ہوں، برف بیچنے والے کی ہے۔ برف بیچنے والی کی اگر برف بک گئی تو سرمایہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پروفٹ بھی مل جائے گا، لیکن نہیں بکی تو کیا ہوگا؟ پروفٹ تو نہیں ملا، وہ برف بھی کیا ہے؟ پگھل رہی ہے۔ تو ہماری برف، زندگی کی برف پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، ہر آن اور ہر لحظہ پگھل رہی ہے۔ اگر ہم نے اس سے پروفٹ نہیں کمایا تو نہ صرف یہ کہ پروفٹ نہیں کمائیں گے، ہمارے سرمایہ میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ کمی آ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ بالآخر ہم
بڑھ رہے ہیں اپنی موت کی جانب. یعنی جملہ بڑا عجیب ہے، لیکن اگر کوئی سوچے اس انداز میں کہ یہ جو آج کا دن گزر گیا ہے، یہ میں موت کی جانب ایک قدم بڑھ چکا ہوں، ایک دن میرا اور نزدیک ہو گیا ہے موت سے. تو فرمایا کہ ما انسک بہلاکت نفسک، تیرے نفس کی ہلاکت میں کس چیز نے تجھے الف انس اور محبت میں، یعنی تو خود چاہ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے نفس کو ضائع کر رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہے عقل مند کو کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سرمایہ ضائع کر دے؟ یہ انسان وہ ہے کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سرمایہ ضائع کرتا ہے. اما من دائک بلول ام لیس من نومتک یقظۃ، آیا جو تیری بیماری ہے، کون سی بیماری، کس بیماری کی بات ہو رہی ہے؟ نفس کی بیماری. ما غرک بربک الکریم، یہ جو تو غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، غفلت، یہ جو دھوکے کی زندگی تو گزار رہا ہے، کس چیز نے تجھے تیرے پروردگار میں کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ یہ دھوکے کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یا غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو غفلت بیماری ہے، آیا اس کی کوئی دوا موجود نہیں ہے؟ اما من دائک بلول، آیا اس بیماری سے تجھے کوئی شفا نہیں ملے گی، یا تو نے اس بیماری سے شفا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ام لیس من نومتک یقظۃ، یہ جو تو غفلت کی نیند سو رہا ہے، کیا اس سے بیداری کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ جیسے قرآن مجید کی آیت بھی ہے، الم یأن للذین، کیا ہے قرآن کی آیت؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا صاحبان ایمان کے لیے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ان کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی خشیت کے مقابل میں کیا ہو جائیں؟ خوف میں مبتلا ہو جائیں. الم یأن للذین آمنوا، تعبیر بڑی عجیب ہے، کیا وقت نہیں آ گیا ہے؟ یعنی آپ سوچیں اگر ایک انسان سو رہا ہو اور اس کا کل پیپر ہو اور وہ سوتا رہے، اب اس کو جھنجھوڑتے ہیں، جو وقت ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا، یعنی اب اس سے زیادہ نہیں سو سکتے ہو، اگر اب اس سے زیادہ سوئے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہے، پیپر مس ہو جائے گا. تو مولا اس طریقے سے جھنجھوڑ رہے ہیں. ام لیس من نومتک یقظۃ، کیا تیری جو خواب غفلت جس میں تو سو رہا ہے، کیا اس سے بیداری کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی خودی میں آ جائے. جب تک انسان اپنی خودی میں نہیں آتا ہے، انسان کو کوئی چیز نہیں تبدیل کر سکتی ہے. خودی میں آنا ضروری ہے. خودی میں آنا یعنی کیا مطلب؟ یہ خود کو پہچاننا، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، آیا میں جس جگہ پر آیا ہوں حیوانات کی طرح زندگی گزارنی ہے یا نہیں؟ اس جگہ پر میرے کچھ وظائف ہیں، مجھے کچھ کام کرنا ہے، کچھ مقصد ہے، کسی ہدف کے تحت میں یہاں پر لایا گیا ہوں، کس وجہ سے آیا ہوں؟ تو جب تک انسان خود ہی میں نہیں آئے گا، یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ کے واقعات دیکھیں گے. کون سا واقعہ ہے وہ؟ بشر حافی کا واقعہ. بشر حافی کون تھا؟ بشر حافی. حافی کے کیا معنی ہے؟ جوتے. برہنہ پا، برہنہ پا، ننگے پاؤں. ننگے پاؤں جو شخص ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حافی. بشر اس کا نام ہے. کون ہے یہ شخص؟ امام کے زمانے میں. کون سے امام کے زمانے میں؟ چوتھے یا پانچویں. اور بہت مشہور واقعہ ہے، میں شروع کروں گا آپ فوراً سے پہنچ جائیں گے. امام کے زمانے میں جو ہے وہ شراب پیتا تھا. نہیں، گانے سنتا تھا اور شراب پیتا تھا. شاید 7ویں امام کے زمانے میں. 7ویں امام کے زمانے میں امام اس کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ گھر سے کیا گانے کی آواز آ رہی ہے. گانے سے مراد اس زمانے میں بہرحال کوئی ریڈیو ٹیپ ریکارڈر وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، مغنیاں ہوتی تھیں، یعنی کنیزیں ہوتی تھیں جو گایا کرتی تھیں، ان کو مغنی کہا جاتا تھا. یعنی خاص ان کا فن ہی یہی تھا، اور ان کو خرید و فروغ بھی اسی وجہ سے کیا جاتا تھا کہ یہ گانے والی ہے. تو گانے کی آواز آئی تو امام نے دق الباب کیا، دستک دی، تو اس کی کنیز آئی. تو پوچھا کہ کون ہے یہ جو گانے سن رہا ہے، آیا آزاد ہے یا مملوک ہے، یعنی غلام ہے یا آزاد ہے؟
تو کنیز نے کہا کہ آزاد ہے، یعنی میں اس کی کنیز ہوں اور یہ آزاد ہے۔ کہاں آزاد ہے؟ جب ہی لگتا ہے کہ گانے میں مصروف ہے، یعنی گویا اس کا کوئی پروردگار نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے کہ جس طریقے سے جانور آزاد ہے بالکل، وہ جو چاہے کرے، کیا یہ شخص بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے؟ گویا اس کا کوئی پروردگار نہیں ہے، اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اس سے، اس وجہ سے اپنی زندگی میں کیا ہے؟ مست ہے۔ چلے گئے امام آگے، اس نے پوچھا کنیز سے کون آیا تھا؟ کہا ایسے اس طریقے سے ایک شخص آئے تھے، یعنی ساتھ پہ امام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آیا یہ جو گانا سننے والا ہے یہ آزاد ہے یا کیا ہے؟ غلام ہے؟ میں نے کہا کہ آزاد ہے۔ تو کہا کہ آزاد ہے، اسی وجہ سے اللہ کی معصیت میں مصروف ہے، فوراً سے چلا، یعنی اس ایک جملے نے تاثیر کی، وہ خود ہی میں آ گیا، جو ہم کہہ رہے ہیں نا خود ہی میں آ جانا، یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا، فوراً سے جھنجھوڑا اپنے آپ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور فوراً سے وہ اس نے اتنا ٹائم بھی نہیں لگایا کہ وہ چپلے وغیرہ جوتے وغیرہ پہنے اور ننگے پاؤں امام کے پیچھے دوڑا دوڑا آ گیا۔ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے بشر حافی، کہ ننگے پاؤں امام کے پیچھے آیا اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، بہرحال توبہ وغیرہ کی۔ یا اسی طریقے سے وہ واقعہ ملتا ہے کہ جو انتہائی کیا تھا، قطاع الطریق تھا، ڈاکو تھا ایک شخص، اور لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، اور چوری کرنے کے بہانے وہ گیا کسی کی چھت پر اور اس نے دیکھا کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور تلاوت کرنے والا قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا صاحبان ایمان کے لیے وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کی خشیت کے آگے سرنگوں ہو جائیں۔ اس تلاوت نے، اس آیت نے اس پر ایسا اثر کیا کہ یعنی اس نے سوچا کیا میرے لیے وقت نہیں آ گیا ہے؟ میں صاحبان ایمان کہلاتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں، کیا میرے لیے وقت نہیں آ گیا ہے؟ تو پھر وہ ایسا بدلا کہ جو سب سے بڑا چور تھا وہ سب سے بڑا زاہد ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خود ہی میں آنا، جب تک انسان خود ہی میں نہیں آتا ہے تو پھر انسان بہتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان فرعون بن جاتا ہے۔ انسان کیا بن جاتا ہے؟ فرعون، شداد بن جاتا ہے۔ خداوند کریم نعمت پہ نعمت پہ نعمت دے جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان محاسبہ نہ کرے۔ اس لیے کہا کہ جو ہر روز محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر روز اپنا محاسبہ کرے، کیسا گزارا دن، کیا کیا آج۔ اگر اچھائی کو دیکھے تو خداوند کریم کی حمد و ثنا کرے اور خداوند کریم سے مزید اچھائی کرنے کی توفیق مانگے۔ اگر برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ استغفار کرے۔ یہ جب تک انسان اپنا محاسبہ نہیں کرے گا اس وقت تک معلوم نہیں ہوگا کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں۔ یعنی ہماری مثال جیسے کہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم ایک سواری پر سوار ہیں، اور ایسی سواری پر سوار ہیں کہ ہماری سواری چل رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ اگر آپ کی سواری چل رہی ہو اور آپ سو رہے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی سواری آپ کو کہاں لے جا رہی ہے؟ نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن اگر آپ جاگے ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے وقت نہیں آ گیا ہے کہ اب یعنی بہت سو چکے ہو، کتنا اور غفلت میں سوتے رہو گے، خواب غفلت سے بیدار ہو۔ پھر امام نے عجیب جملہ کہا کہ اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک فلربما ترى الضاحی من حر الشمس فتضله او ترى المبتلى بعلم یمد جسده فتبکی رحمتا له، کیا تم اپنے نفس پر اتنا بھی رحم نہیں کرتے ہو جتنا تم دوسروں پر رحم کرتے ہو؟ امام کہہ رہے ہیں کہ خود اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنی حالت پر رحم کرو۔ تم دوسرے پر رحم کرتے ہو، کس طریقے سے رحم کرتے ہو؟ فَلَرُبَّمَا تَرَى الضَّاحِي مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ، بسا اوقات تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک شخص جو سورج کی تپش میں کھڑا ہے تو تم ایک دم سے تمہارے اندر اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ رحم، اور اس کے لیے دل میں تمہارے لیے ایک احساس بیدار ہوتا ہے، اور تم فوراً سے اس کو سایہ فراہم کرتے ہو، کیونکہ وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے لہذا تمہیں الم اور درد محسوس ہوتا ہے۔ تو تم دوسرے پر رحم کر رہے ہو، اپنے اوپر رحم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اوتر المبتلا بعلم یمد جسدہ فتبکی رحمتا لہ، یا پھر تم دیکھتے ہو ایک شخص کو، ایک مریض کے عیادت کے لیے جاتے ہو کہ وہ درد اور الم میں اس قدر درد اور الم میں مبتلا ہے کہ خود اپنے بدن کو اپنے ہاتھ سے دبا رہا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں،
کبھی کبھار ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں یا کسی بھی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کی حالت اس قدر غیر ہوتی ہے کہ ہمیں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار یہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہے. تو کہا کہ تم دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہو اور اس پر رحم کرتے ہو، لیکن خود اپنے نفس پر رحم نہیں کر رہے ہو جو تمہارا نفس تکلیف میں مبتلا ہے. فما صبرک علی دائک وجلدک علی مصابک وعزاک عن البکاء علی نفسک، پس کس چیز نے تمہیں تمہاری بیماری پر صبر کرنے پر مجبور کر دیا؟ یعنی ہماری بیماری کیا ہے؟ ہماری کون سی بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ غفلت. یہ جو غفلت ہے بیماری ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ جو تمہاری بیماری ہے، اس بیماری پر تمہیں کس چیز نے صبر و تحمل عطا کیا؟ یعنی تم دوسرے کو بیمار دیکھ کر تم سے صبر نہیں ہوتا ہے، لیکن خود اپنی بیماری پر تم بالکل آرام سے بیٹھے ہو، صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. وجلدک علی مصابک، تمہاری مصیبت پر کس نے تمہیں تحمل عطا کیا؟ یہ مصیبت ہے بہت بڑی. یعنی کس طریقے سے مولا کائنات ایک انسان کو، ہم کو، شیعوں کو، اپنے شیعوں کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کو محسوس کرو، اس الم کو، اس درد کو محسوس کرو. غفلت سے بڑھ کر کوئی اور بڑی مصیبت نہیں ہے، کوئی اور بیماری نہیں ہے غفلت سے بڑھ کر. وَعَزَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ، کس چیز نے تمہیں خود تمہارے نفس پر رونے سے تسلی دی؟ یعنی جب کسی کے یہاں کوئی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں تاکہ اس کا رونا کم ہو جائے. خدا نخواستہ کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے اور وہ شخص رو رہا ہو تو ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں تاکہ اس کا درد کم ہو اور اس کا رونا کم ہو جائے. کہا تمہارے نفس کے اوپر رونے سے تمہیں کس چیز نے تسلی دی؟ یعنی تمہاری آنکھیں جو خشک پڑی ہوئی ہیں، اتنے گناہوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود تمہیں رونا نہیں آتا اپنی حالت پر، کس چیز نے تمہیں تسلی دی ہے؟ وَكَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نِقْمَةٍ وَقَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ، کیسے تمہیں وہ چیز بیدار نہیں کرتی ہے؟ خداوند کریم کے عذاب کا خوف کیوں کر تمہیں بیدار نہیں کرتا ہے؟ یعنی کیا تمہیں لکھ کر دے دیا گیا ہے کہ تمہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، تم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا؟ کیا تم لکھوا کر لائے ہو؟ کسی نے ضمانت دی ہے؟ نہیں، کسی نے ضمانت نہیں دی، کسی سے لکھوا کر نہیں لائے ہو. لیکن اس کے باوجود یہ عذاب کے نازل ہونے کا خوف تمہیں بیدار نہیں کرتا. اس وجہ سے کیونکہ خوف ہی نہیں ہے. یعنی ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، غفلت کی جو زندگی گزر رہی ہے، ہم بالکل امان میں زندگی گزار رہے ہیں، بالکل سکون میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے صحیح زلزلہ آئے گا تو کہیں اور آئے گا، ہم پر نہیں آئے گا. سیلاب آئے گا تو کہیں اور آئے گا، ہم پر نہیں آئے گا. تو جب وہاں پر سیلاب آ سکتا ہے یہاں پر نہیں آ سکتا ہے، وہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے تو یہاں پر زلزلہ نہیں آ سکتا ہے. اگر کسی اور جگہ زمین دھس سکتی ہے تو کیا یہاں پر نہیں دھس سکتی؟ تو خدا کی جو عذاب کا خوف ہے، کیا اس نے تمہیں بیدار نہیں کیا؟ تم اس بیدار ہو جاؤ غفلت سے کہ خداوند کریم کا عذاب کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے. وقت تورطت بمعاصیک، بلکہ برعکس تم اس قدر اللہ کی معصیت میں غوطہ ور ہو، اللہ کی معصیت کے سبب غوطہ ور ہو کہ اگر خداوند کریم تم پر عذاب نہ کرے تو یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے، ورنہ تم مستحق ہو چکے ہو کس کے؟ اللہ کے عذاب کے. فتداوى من داء الفترة في قلبك بعزيمة ومن كر الغفلة في ناظرك بيقظة وكن لله مطيعا وبذكرك آنسا. بس قوی ارادے کے ساتھ کیا کرو؟ اپنے جو دل کا تمہارا مرض ہے اس کی دوا کرنے کی کوشش شروع کرو، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش شروع کرو. جو ہو گیا ہو گیا، جو زندگی تم نے گزار لی، جو زندگی میں نے گزار لی، 30 سال 40 سال 35 سال جیسی گزری گزر گئی. لیکن آج سے کیا کرو؟ قوی ارادہ کرو، تبدیل کرو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنے آپ کو. اور ایک جو ہے وہ
محکم اور پائیدار بیداری کے سبب اپنے آپ کو خداوند کریم کے معاملے میں جو غفلت میں تم شکار ہو اس غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرو. بس اللہ کے مطیع بن جاؤ اور اللہ کے ذکر سے انس طلب کرو. وتمثل فی حال تولیک عنہ اقبالہ علیک، اور اپنے آپ کو یہ سوچو کہ جب میں پروردگار عالم کی بارگاہ سے میں نے منہ موڑ لیا ہے اور میں خداوند کریم کی معصیت میں مبتلا ہوں، اگر اس کے برعکس میں خداوند کریم کی عبادت کرتا تو کیا ہوتا. یعنی اس جملے کا مطلب سمجھیے کہ ایک شخص 40 سال 50 سال 60 سال اللہ کی معصیت میں گزار دیے. 40 سال 50 سال 60 سال اللہ نے اس کا رزق کم نہیں کیا، روز اس کا رزق ملتا رہا، جو قدرتی نعمتیں تھیں وہ اس کو ملتی رہیں، بارش پھل فروٹ وغیرہ سب اس کو ملتے رہے، ساری نعمتیں اس کو ملتی رہیں. تو مولا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ 40 سال جو تو نے اللہ کی معصیت میں گزارے، اس نے اس کے باوجود تیرا رزق کم نہیں کیا، تجھے نعمتیں دیتا رہا. یہ سوچ کہ اگر 40 سال عبادت میں گزارتا تو اللہ کیا کرتا ہمارے ساتھ. یعنی میں جو پوری زندگی معصیت میں گزار رہا ہوں اس کے باوجود پروردگار کیا کر رہا ہے، نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہا ہے. یہی اگر اس کے برعکس میں بدل لوں اپنے آپ کو، تو جو خدا مجھے معصیت کرنے پر نعمتیں دے سکتا ہے، کیا وہ عبادت کرنے پر ایسی چھوڑ دے گا مجھے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار عالم جو معصیت کرنے پر مجھے نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے، اس کی اطاعت کرنے پر وہ خداوند کریم مجھے کیا کچھ نہیں دے گا. یدعوک الی عفوہ ویتغمدک بفضلہ وانت متول عنہ الی غیرہ، کہ پروردگار عالم تجھے روز اپنی بخشش کی طرف پکار رہا ہے، روز تجھے اپنی نعمتوں سے سرازیر کر رہا ہے، اور تو ہے کہ تو اس سے روگردانی کیے جا رہا ہے. یعنی وہ جتنا تجھے پکار رہا ہے تو اتنا اس سے دور بھاگ رہا ہے. جیسے کہ چوتھے امام کی ایک دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ صلوات شاید سہارا بنے گی جاگنے کا، میں نے بہت خوش کر دیا شاید آج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابن طاؤس نے جب دیکھا کہ رات کے پہر میں ایک شخص سجدے کے عالم میں ہے اور دعا کر رہا ہے پروردگار کے بارگاہ میں، سبحانک تعصی کأنک لم ترى کأنک لم ترى وسبحانک تحلم کأنک لا تعصی، پروردگار تو پاک و منزہ ہے، لوگ تیری معصیت ایسے کرتے ہیں جیسے تو دیکھ نہیں رہا. تعصی کأنک لا ترى، تیری معصیت ایسے کی جاتی ہے گویا تو کسی کو دیکھ نہیں رہا. بس سبحانک تحلم، پروردگار تو پاک و منزہ ہے، تیری معصیت ہونے کے باوجود تو لوگوں کی معصیت کو ایسے برداشت کرتا ہے کأنک لا تعصی، گویا تیری کوئی معصیت ہی نہیں ہوئی. عجیب جملہ ہے مولا کا کہ لوگ تیری معصیت ایسے کرتے ہیں گویا تو دیکھ نہیں رہا، اور اس کے مقابل میں تو لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آتا ہے گویا تیری کوئی معصیت ہی نہیں ہو رہی، سب تیری عبادت کر رہے ہیں. یعنی فرعون جیسے فرعون کو پروردگار عالم نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، شداد جیسے شداد، قارون جیسے قارون کو پروردگار عالم نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، لوط جیسی قوم کو پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا، سمود عاد جیسی قوموں کو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، وہ جتنی بھی بنی اسرائیل جیسی قوم کو خداوند کریم نے من و سلوہ عطا کیا. یعنی ان کی حد درجہ حد دھرمی کے باوجود، گناہوں کے باوجود، پروردگار نے جب کہا کہ ہم ایک غذا کھا کھا کر تھک چکے ہیں، اے موسیٰ اب اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارے لیے کیا اتارے، آسمان سے ایک دسترخوان اتارے. من و سلوہ ان کے لیے نازل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر بدبخت قوم ہے کہ ایک کے بعد ایک معجزے دیکھنے کے باوجود پھر وہیں اٹکے ہوئے. تو گویا پروردگار عالم تو اتنا برداشت کر رہا ہے کہ یعنی ہم بھی مثال کے طور پر والدین ہیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، صحیح ہے، ماں ایک بار برداشت کرتی ہے، باپ ایک بار برداشت کرتا ہے، باپ کا بہرحال حوصلہ کم ہوتا ہے، 2 بار برداشت کیا، 3 بار برداشت کیا، 4تھی بار باپ کو غصہ آتا ہے، 5ویں بار ہاتھ اٹھا دیتا ہے، 6ٹھی 7ویں بار پھر نوبت یہ آتی ہے کہ گھر سے باہر نکال دیتا ہے. یعنی باپ، سگا باپ گھر سے باہر نکال دیتا ہے، لیکن ماں اس وقت بھی راضی کر رہی ہوتی ہے
اپنے شوہر کو کہ نہیں بچہ ہے غلطی ہو گئی ہے، لیکن پھر بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ ماں بھی کہتی ہے کہ نہیں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تو میرا بندہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کہتا تو میرا بندہ نہیں ہے۔ وہ جو تعلق ہے ہمارا اور پروردگار عالم کا بندگی کا تعلق ہے، عباد، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ عباد ہے، بندے ہیں اس کے، عبد ہے، اور وہ ہمارا معبود ہے۔ لیکن اتنی معصیت کرنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ خداوند کریم ہماری نعمتوں کو کم نہیں کرتا بلکہ رشتے کو بھی نہیں توڑتا کہ اچھا یہ جیسا بھی ہے میرا بندہ ہے، جیسا بھی ہے، اگرچہ کہ میں نہ مانوں، یعنی میں اپنے آپ کو بندگی سے خارج کر لوں۔ فرعون نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بندگی سے خارج کیا، شداد نے، قارون نے اپنے آپ کو بندگی سے خارج کیا، لیکن بہرحال خداوند کریم جو فرعون کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں فرعون کیا ہے؟ بندوں میں سے ایک بندہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے اپنا رشتہ نہیں توڑا۔ تو ماں باپ اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں، رشتہ دار رشتہ توڑ لیتے ہیں، بھائی بہن رشتہ توڑ لیتے ہیں، لیکن پروردگار عالم اپنے بندے سے رشتہ نہیں توڑتا۔ تو فرمائے کہ پروردگار عالم تجھے روز اپنی بخشش کی طرف دعوت دے رہا ہے، روز تجھے اپنی نعمتوں سے سرازیر کر رہا ہے، اور تو ہے کہ مسلسل اس سے روگردانی کر رہا ہے، خداوند کریم کو پیٹ دکھا رہا ہے۔ فَتَعَالَ مِنْ قَوِيِّ مَا أَكْرَمَهُ وَتَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيفٍ مَا أَجْرَاكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ۔ بس مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو آ جاؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، آ جاؤ اس چیز کے سبب کہ جو خداوند کریم نے تمہارا اکرام کیا، جو نعمتیں تمہیں نوازا، اس کو اپنے نصب العین قرار دیتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے خداوند کریم کی بارگاہ میں واپس آ جاؤ، نعمتوں کو ملاحظہ کرو اور پھر سوچو کہ کس چیز نے تمہیں اللہ کی معصیت پر جرأت دی۔ وَأَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْرِهِ مُقِيمٌ، عجیب جملہ ہے مولا کا۔ نہ صرف یہ کہ تم اس کی معصیت کرتے ہو، نہ صرف یہ کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، بلکہ تم ہر آن اس کی حجاب میں ہو، وہ تمہاری نعمتوں، تمہارے معصیت پر پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، تمہیں رسوا نہیں ہونے دیتا، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ آج اگر ایک ویڈیو کلپ کوئی لیک ہو جائے تو انسان نہ جانے کس کس کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتا ہے۔ ایک ویڈیو کلپ یعنی زندگی کا ایک حصہ، شاید 1 منٹ کا ہوگا، 1.5 منٹ کا ہوگا، 50 سیکنڈ کا ہوگا، 30 سیکنڈ کا ہوگا، لیکن ایک کلپ اگر وہ وائرل ہو جائے تو انسان منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ ایک کلپ زندگی کا، یعنی 40 سال 35 سال میں سے فقط 1 منٹ، فقط 30 سیکنڈ اگر وہ وائرل ہو جائیں تو انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، چاہے جائے کہ پوری زندگی وائرل ہو جائے۔ مولانا ہاشم صاحب کی جو ہے وہ پوری سیریز آ رہی ہے 40 سال کی، 40 سال کی سیریز، 24 گھنٹے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کی سیریز آ رہی ہے مثال کے طور پر۔ تو اب سوچیں کہ ہم یعنی دوسروں کو تو کیا، میں خود اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تو پروردگار عالم مسلسل میری پردہ پوشی کر رہا ہے، مسلسل اس نے اپنے حجاب میں رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرتے رہو، اس خدا سے ڈرو، اس نے اس قدر تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں گمان یہ ہونے لگا ہے کہ اس نے بخش دیا ہے، یعنی کیونکہ وہ تمہارے گناہوں کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، تمہارے اندر کا جو نفس ہے، تمہارے اندر کی جو حالت ہے، خداوند کریم اس کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پروردگار نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ وَأَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْرِهِ مُقِيمٌ، تم نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہو، نہ صرف یہ کہ تمہاری معصیت کے باوجود پروردگار عالم تمہیں عطا پہ عطا کیے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے کردار پر مسلسل اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ وائرل نہیں ہونے دیتا تمہارا کردار۔ دنیا کے انسان اگر وائرل کر دیں تو انسان منہ چھپاتا پڑتا ہے، اگر خداوند کریم وائرل کر دے ہماری زندگی، وہ بھی کس کے سامنے وائرل ہوگی؟ حشر میں، میدان حشر میں۔ مناجات شعبانیہ میں آپ پڑھتے ہیں، مناجات شعبانیہ، اس میں ایک جملہ کیا ہے مولا کا کہ پروردگار مجھے تو نے میری دنیا میں بہت پردہ پوشی کی،
لیکن جب گواہ لائے جائیں گے ان گواہوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. آپ کے میرے گواہ کون ہیں؟ فرشتے اور چاردہ معصومین، چاردہ معصومین رسول خدا، وہ سب کھڑے ہوں اور ان کے سامنے میرا نام عمل پیش کیا جائے کہ یہ چاہنے والا ہے. یہ مثال کے طور پر مومنہ ہے جو اپنے آپ کو نسبت دیتی ہے جناب سیدہ سے، یہ چاہنے والا ہے جو اپنے آپ کو نسبت دیتا ہے امام حسین سے، امام حسین کی مجلس برپا کرنے والا. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار ان کے سامنے مجھے رسوا نہیں کرنا، تو میرا معاملہ ہم دو آپس میں نمٹا لیں گے. جس طریقے سے دنیا میں تو نے کسی کے سامنے مجھے رسوا نہیں کیا، وہ جو گواہ ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. وَفِي سِعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ فَلَمْ يَمْنَعْكَ فَضْلَهُ وَلَمْ يَحْتِكَ عَنْكَ سِتْرَهُ. بس نہ صرف یہ کہ تو پروردگار عالم کی پردہ پوشی میں ہے، بلکہ مسلسل خداوند کریم کی نعمت میں زندگی بسر کر رہا ہے. بس اس کے فضل نے تجھے اس کی معصیت سے منع نہیں کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تو نے خداوند کریم کے فضل اور نعمت کو دیکھا نہیں کہ جو تجھے معصیت سے روکتے، اس کی گناہ سے روکتے. وَلَمْ يَحْتِكَ عَنْكَ سِتْرَهُ. اور خداوند کریم کی جو پردہ پوشی ہے، اس پردہ پوشی نے تجھ پر یہ اثر نہیں کیا کہ اب تو مزید گناہ انجام نہ دے. بل لم تخلو من لطفه مطرف عین فی نعمت. بلکہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر بھی تو اللہ کی نعمت سے خالی نہیں ہے، پلک جھپکنے کے برابر. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ معصوم کی دعا ہے کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. پروردگار پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. اگر پروردگار ہم سب کو چھوڑ دے ہمارے حال پر، کیا ہوگا؟ تباہ اور برباد ہو جائیں گے. مولا شاعر فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تجھے اپنی نعمت سے خالی نہیں کیا. یحدثها لک او سیئۃ یسترها علیک او بلیۃ یصرفها عنک. کہ خدا نے تجھے تین حالتوں سے خالی نہیں کیا، کہ یا تو تجھے نعمت سے نوازا، یا تیری کسی معصیت کو چھپایا، تیری کسی برائی کو چھپایا، یا کوئی بلا نازل ہونے والی تھی اس کو تجھ سے دور کر دیا. یعنی ہم ہر لحظہ ان تین حالتوں سے خالی نہیں ہیں. ہر لحظہ یا خداوند کریم ہمیں نعمت عطا کر رہا ہے کوئی، یا ہماری برائی کو چھپا رہا ہے، یا کوئی بلا نازل ہونے والی ہے اس کو ہم سے کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. فما ظنک بہ لو اطعتہ. اب امام نے فرمایا کہ یہ سب کرنے کے باوجود، یعنی ایک طرف خداوند کریم کا کردار ہے جو وہ تیرے ساتھ کر رہا ہے، اور ایک طرف تیرا رد عمل ہے جو تو خداوند کریم کے ساتھ کر رہا ہے. ان سب کے باوجود فما ظنک، پس تو کیا گمان کرتا ہے کہ اگر تو اس کی اطاعت کرتا تو خداوند کریم تیرے ساتھ کیا کرتا؟ یعنی ساری زندگی معصیت کرنے کے باوجود اللہ نے تیرے ساتھ یہ کیا. اگر تو اطاعت کرتا تو پروردگار عالم تیرے لیے کیا کچھ نہ کرتا. وَأَيْمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِقَيْنِ فِي الْقُوَّةِ مُتَوَازِيَيْنِ فِي الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ أَوَّلَ حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِكَ بِذَمِيمِ الْأَخْلَاقِ وَمَصَابِ الْأَعْمَالِ. پھر امام تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، خدا کی قسم اگر دو ایسے رفیق، دو دوست جو بالکل برابر کے دوست ہوتے، قدرت میں بالکل برابر کے، ان میں سے ایک اچھائی پہ اچھائی کرنے والا، جیسے کہ ہم نے درس کی ابتدا میں کہا، ایک اچھائی پہ اچھائی کرنے والا، دوسرا برائی پہ برائی کرنے والا، اگر دو دوست ہوتے اور خود ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا کہ تم فیصلہ کرو کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، تو کہا کہ تم خود سب سے پہلے اپنے نفس پر حکم کرنے والے ہوتے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اپنے دوست کے مقابل میں اچھائی کے مقابل میں برائی سے جواب دیا، اچھائی کا جواب اچھائی سے نہیں دیا. وَحَقًّا نَقُولُ مَا الدُّنْيَا غَرَّتْكَ وَلَكِنْ بِهَا اخْتَرَرْتَ وَلَقَدْ كَاشِفَتْكَ الْعِظَاتِ وَآذَنَتْكَ عَلَى سَوَاءٍ. میں برحق یہ بات کہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں علی جیسا حق یہ فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں مولا رسول خدا نے فرمایا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے.
اللہم ادر الحق حیثما دار، پروردگار حق کو ادھر پہنچا دے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب ہو۔ وہ علی جو حق پر ہے وہ کہتا ہے کہ حق کا نقول، میں برحق یہ بات کہتا ہوں کہ مت دنیا غرت کا، تجھے دنیا نے غرور میں مبتلا نہیں کیا، تجھے دنیا نے دھوکہ نہیں دیا، بل ولیکن بہا اغتررت، بلکہ تو نے دنیا سے دھوکہ کھایا۔ یعنی ہم خدا کے سامنے جا کر یہ عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں، پروردگار تو نے دنیا ایسی بنائی، دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا نے دھوکے میں نہیں ڈالا بلکہ تم نے دنیا سے دھوکہ کھایا۔ دنیا، مولا فرماتے ہیں لقد کاشفت کر عداد، دنیا تو کھول کھول کے تمہارے سامنے واعظ و نصیحت رکھ رہی تھی، عبرت رکھ رہی تھی۔ ایک اور حدیث میں مولا شاہ فرماتے ہیں کہ ان اردت الوعظ فالدنیا تکفیک، اگر واعظ و نصیحت چاہتے ہو تو دنیا تمہارے لیے کافی ہے، عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا تمہارے لیے کافی ہے۔ کیا روز نہیں دیکھتے ہو مردے اٹھتے ہوئے، روز نہیں دیکھتے ہو جنازے اٹھتے ہوئے، روز نہیں دیکھتے ہو جنازے دفن ہوتے ہوئے، روز نہیں دیکھتے ہو؟ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ روز بلا و مصیبت نازل ہو رہی ہے؟ کیا روز تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، جو زندہ ہے وہ موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا بلکہ تم نے دنیا سے دھوکہ کھایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک گاؤں سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے کہ جہاں کے تمام رہنے والے سب کے سب مرے ہوئے پڑے تھے، حتیٰ کہ پرندے اور ان کے جانور سب کے سب مرے ہوئے پڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اما انہم لم یموتوا الا بسخطۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ مرے نہیں ہیں مگر یہ کہ کسی عذاب کے سبب مرے ہیں، یعنی کیونکہ سب کے سب ایک ساتھ مرے ہوئے ہیں، ان کے جانور بھی مرے ہوئے ہیں، ان کے پرندے بھی مرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا ہے، یہ طبعی موت نہیں مرے۔ وَلَوْ مَاتُوا مُتَفَرِّقِينَ لَتَدَافَنُوا، اور اگر یہ اپنی طبعی موت مرتے اور ایک کے بعد ایک مرتا تو ان میں سے ہر شخص دوسرے کو دفناتا، یعنی جو پہلے مر گیا اس کو بعد والے دفناتے، پھر جب بعد والے مرتے ان کو ان کے بعد والے دفناتے، تو یہ سب کے سب ایک ساتھ مرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طبعی موت نہیں مرے بلکہ کوئی عذاب آیا ہے۔ فقال الحواریون، تو حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ یا روح اللہ و کلمتہ ادعو اللہ ان یحییہم لنا فیخبرنا ما کانت اعمالہم، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کو زندہ کرے تاکہ یہ ہمیں خبر دیں کہ ان کے کیا اعمال تھے، کس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ فنتجنبها، تاکہ جب ہمیں پتہ چلے کہ ان کے اعمال یہ تھے تو ہم ان اعمال کو کرنے سے پرہیز کریں۔ فدعا عیسیٰ علیہ السلام ربہ، پروردگار حضرت عیسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی، فنودی من الجو، تو بس ایک آسمان سے ندا آئی کہ ان ناداہم، کہ اے عیسیٰ ان کو پکارو۔ فقام عیسیٰ باللیل علی شرف من الارض، حضرت عیسیٰ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، چھوٹے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور رات کے وقت کہا کہ یا اہل حاضل قریہ، اے لوگو، اے اس گاؤں کے یا اس شہر کے رہنے والوں، فاجاب منہم مجیب، تو ایک شخص نے ان میں سے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ و کلمتہ، اے اللہ کی روح اور اللہ کی کلمے، لبیک میں حاضر ہوں۔ فقال ویحکم ما کانت اعمالکم، تم پر وائے ہو تمہارے اعمال کیا تھے؟ اتنے بڑے سب کے سب جو مرے ہوئے تھے ان میں سے فقط ایک شخص کھڑا ہوا اور اس سے حضرت عیسیٰ نے مخاطب کر کے اس سے کہا کہ تمہارے اعمال کیا تھے؟ اس نے کہا کہ عبادت الطاغوت وحب الدنیا مع خوف قلیل، ہمارے اعمال کیا تھے کہ ہم طاغوت کی عبادت کیا کرتے تھے، دنیا سے محبت کیا کرتے تھے، ساتھ اس کے کہ بہت کم خوف میں مبتلا تھے، وعمل بعید، بہت لمبی لمبی امیدیں رکھا کرتے تھے، وغفلۃ فی لہو ولعب، اور لہو و لعب میں غفلت کی زندگی جی رہے تھے۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ عبادت الطاغوت، طاغوت کی عبادت، دنیا سے محبت، بہت کم خوف اور بہت لمبی لمبی امیدیں اور غفلت کی زندگی جی رہے تھے، لہو و لعب میں غافل تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کیف کان حبکم للدنیا، تم دنیا سے کیسی محبت کرتے تھے؟
اس نے کہا کہ کحب الصبی لامہ، جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے ہم دنیا سے ایسے محبت کرتے رہے۔ اذا اقبلت علینا فرحنا وسررنا واذا ادبرت عنا بکینا وحزننا، ایک بچہ اپنی ماں سے کیسے محبت کرتا ہے؟ کہا کہ جب یہ دنیا ہم سے قریب ہوتی تھی تو ہم خوش ہو جاتے تھے اور سرور میں مبتلا ہو جاتے تھے، جب یہ دنیا ہم سے دور ہوتی تھی، چھین لی جاتی تھی تو ہم روتے تھے اور غمزدہ ہوتے تھے۔ کس پر؟ دنیا پر۔ اگر ایک دن مثال کے طور پر بہت اچھا دن گزرا ہے اور اس دن ہمیں دنیا سے بہت کچھ حاصل ہو گیا تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک دن برا گزرا ہے، کوئی مصیبت ہم پر نازل ہو گئی ہے، دنیا ہم سے چھین لی گئی ہے، تو ہم بہت زیادہ گریے میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پھر فرمائیں کہ کیف کانت عبادتکم للطاغوت، یہ جو تم نے کہا کہ ہم طاغوت کی عبادت کرتے تھے، یہ طاغوت کی عبادت کیسی تھی؟ کہا کہ الطاعۃ لاہل المعاصی، ہم گناہ گار افراد کی اطاعت کیا کرتے تھے، جو ہمارے معاشرے میں گناہ گار افراد جیسے کہتے تھے ہم ویسے ہی انجام دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کیف کان عاقبۃ امرکم، تمہارا آخری انجام کیا ہوا؟ قال بتنا لیلۃ فی عافیۃ واصبحنا فی الحافیہ، ہمارا آخری انجام یہ ہوا کہ جب ہم رات کو سوئے تو سب صحیح و سالم تھے، عافیت میں تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن جب ہم صبح اٹھے تو ہم حاویہ میں تھے۔ حاویہ، حاویہ کیا ہے؟ مل حاویہ، حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ سجین، حاویہ ایک قید خانہ ہے۔ کیسا قید خانہ ہے؟ جبال من جبر، کہ یہ پتھروں کا ایک پہاڑ ہے، توقد علینا الی یوم القیامہ، اس پتھروں کے پہاڑ کو ہم پر جلایا گیا، کب تک جلایا گیا؟ الی یوم القیامہ، یہ پتھروں کا پہاڑ قیامت کے دن تک ہم پر جلتا رہے گا۔ پھر فرمائیں کہ فما قلتم وما قیل لکم، پس تم کیا کہا کرتے تھے اور کیا تمہارے بارے میں کہا گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ قلنا ردنا الی الدنیا فنزہد فیہا قیل لنا کذبتم، جب یہ عذاب ہم پر نازل ہوا تو ہم نے پروردگار سے کہا کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ پلٹا دے تاکہ ہم دنیا میں زہد اختیار کریں۔ یعنی زہد کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، بے چاہتی۔ ان کا جو اصل مرض تھا وہ کیا تھا؟ حب دنیا تھا۔ حب دنیا کے اگینسٹ ضد کیا ہے؟ زہد ہے۔ تو ہم نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار ہمیں دوبارہ پلٹا دے تاکہ ہم دنیا میں زہد اختیار کریں۔ قیل لنا، تو آواز آئی کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی مرنے کے باوجود، عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود، عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہیں دوبارہ دنیا میں پلٹاؤں گا تم وہی کام کرو گے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قال ویحک کیف لم یکلمنی غیرک من بینہم، اب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نے جب تم سب کو پکارا تھا تو تم میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، تم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تمہارے علاوہ، فقط تم نے جواب دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نے تم سب کو پکارا تھا، ان سب میں سے فقط تم نے جواب دیا، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ انہم ملجمون بلجام من نار بأید الملائکۃ غلاظ شداد، ان سب کو آگ کی لگام دی ہوئی ہے، ان سب کو آگ کی لگام دی ہوئی ہے ملائکہ کے ہاتھوں سے، جس طریقے سے جانور کو لگام دی جاتی ہے، گھوڑے کو، گدھے کو آپ نے دیکھا اس کے زبان میں لگام دی جاتی ہے، کہا ان سب کو آگ کی لگام دی ہوئی ہے۔ فلما نزل، کہا کہ وَإِنِّي كُنْتُ فِيهِمْ وَلَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ، میں ان کے درمیان تھا لیکن میں ان میں سے نہیں تھا۔ یعنی یہ جو بیماریاں میں نے بتائی ہیں یہ بیماریاں مجھ میں نہیں تھیں، یہ سب لوگ دنیا سے محبت کرتے تھے، یہ سب لوگ لمبی لمبی امیدیں رکھتے تھے، یہ سب جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میں ایسا نہیں تھا، میرے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی، میں غفلت کی زندگی نہیں جی رہا تھا، لیکن میں تھا ان کے ساتھ ہی، ان کے درمیان تھا۔ فلما نزل العذاب عمنی معہم، لیکن جب عذاب نازل ہوا تو ان کی وجہ سے وہ عذاب مجھ پر بھی نازل ہو گیا، حالانکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ فانا معلق بشعرۃ علی شفیر جہنم، پس میں جہنم کے کنارے پر ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں، ایک بال کے ذریعے سے لٹکا ہوا ہوں جہنم کے کنارے پر۔ لا ادری
اکبکب فیہا ام انجو منہا، مجھے نہیں معلوم کہ آیا مجھے اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا یا میں اس جہنم سے نجات حاصل کر لوں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ اگر تم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اگرچہ کہ تم خود نیک ہو، تو اگر خداوند کریم کا عذاب آیا تو ان لوگوں کی وجہ سے وہ عذاب تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اگرچہ کہ تم خود اچھے نہیں ہو، لیکن جب اللہ کی کوئی نعمت آئے گی تو وہ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گی، تمہارے شامل حال بھی ہو جائے گی۔ وَإِنِّي كُنْتُ فِيهِمْ مُقِيمًا، پھر اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے متوجہ ہوئے اپنے حوارین کی طرف اور کہا کہ یا اولیاء اللہ، اکل الخبز الیابس بالملح الجریش والنوم علی المزابل خیر کثیر مع عافیت الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ کے اولیاء، اے اللہ کے چاہنے والو، خشک روٹی کھانا، نمک کے ساتھ خشک روٹی کھانا اور کسی کچرے دان پر سو جانا، اس میں بہت خیر ہے اگر تمہاری دنیا اور آخرت عافیت میں ہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ دنیا کی آسائشوں کو انسان طلب کرے جس میں انسان کی آخرت خراب ہو، حضرت عیسیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت نہ ہو، دنیا نہ ہو، لیکن تمہاری آخرت جو ہے وہ بخیر ہو، آخرت محفوظ ہو۔ اگر آخرت محفوظ ہے، اگرچہ کہ تمہارے پاس دنیا نہیں ہے تو غم نہ کھاؤ، اگرچہ کہ تمہارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تمہارے پاس جائیداد نہیں ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہو آسائش میں، لیکن اگر تمہاری آخرت محفوظ ہے تو غم نہ کھاؤ۔ لیکن اگر آخرت محفوظ نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے، فرعون کے پاس کیا کچھ کمی تھی؟ کیا کمی تھی فرعون کے پاس؟ بادشاہ ہے۔ شداد کے پاس کوئی کمی تھی؟ قارون کے پاس کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس سے گھر بنا دے۔ فرعون کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ پروردگار یہ فرعون کا محل اور یہ تخت اور تاج نہیں چاہیے بلکہ جنت چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آخرت محفوظ ہے تو دنیا کے بارے میں غم نہ کھائیں، کیونکہ بالآخر دنیا سے گزرنا ہے، یہ دنیا کٹ جانی ہے، غریب کی بھی کٹنی ہے، امیر کی بھی کٹنی ہے۔ غریب اور امیر دونوں کو اس دنیا سے جانا ہے، بالآخر جانا ہے۔ یعنی ہم چاہے اس دنیا میں امیر ہوں، چاہے اس دنیا کے غریب ترین فرد کیوں نہ ہوں، ہم دونوں کا انجام کیا ہے؟ یعنی بل گیٹس کا انجام کیا ہے، یا جو جتنے بھی مثال کے طور پر بلینر ہے دنیا کے، ان کا انجام کیا ہے؟ وہی گھڑا ہے 4 فٹ کا، 5 فٹ کا۔ اور جو فقیر ہے اس دنیا کا فقیر ترین شخص ہے، اس کا بھی انجام کیا ہے؟ اس کا بھی انجام یہی۔ تو دنیا تو گزر ہی جائے گی، چاہے رو کے کاٹیں چاہے ہنس کے کاٹیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ پر توکل کر کے انسان دنیا کو کاٹ لے، غم نہ کرے، آخرت کو محفوظ کرے۔ اگر آخرت محفوظ ہے تو پھر دنیا کے بارے میں انسان فکر زدہ نہ ہو۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔